بنگلہ دیش کے اوپر آپ نے بڑا اچھا کام کیا, ریسرچ آپ نے بڑی اچھی کی, کچھ جگہوں پہ آپ نے تکلیف بھی پہنچائی. بالکل. لیکن واٹ ڈو یو اسیس, ہاؤ ڈو یو کمپیئر بنگلہ دیش سچویشن ود پاکستان؟ دیکھیں اس میں منظور بھائی یہ اس کو نا سوسائٹلی بھی انالائز کرنا پڑے گا. اب ایک صرف سیاسی بات کر کے ہم کہیں کہ نہیں وہاں پر یہ ہو گیا یہاں پر یہ ہو جائے گا. ڈائنامک میں فرق اتنا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ ایشو نہیں ہے کہ پیریفرل پروونسز ہیں, خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, یہ دے آر آل بنگالیز. جو سوشل ڈائنامک ہے پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ آلموسٹ 90% لوگوں کی جو ایتھنک کنسسٹنسی ہے وہ سیم ہے. اوکے. تو پہلے یہ ہے کہ موبلائز ہونے کے لیے انہیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم نے ایک کنسنسس کرنا ہے بڑا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ایک بیہیویئر ہے 71 سے پہلے ہم نے دیکھا کس نوعیت کی تحریک چلی. ایون مسلم لیگ کی جو ساری ایکٹیویزم ہو رہی تھی وہ ایسٹ پاکستان میں شروع ہوتی ہے. پارلیمان کا پہلا اجلاس وہاں پر ہوتا ہے. سب سے بڑی سپورٹ بیس پاکستان موومنٹ کی وہاں پر چلتی ہے. ٹھیک ہے. پھر 71 سے پہلے جو ان کے مطالبات تھے 6 نکات تھے مجیب کے, وہ نہیں مانے آپ نے. اس کے لیے بھی موبلائزیشن سب سے پہلے اس ملک میں ایسٹرن ونگ میں شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 71 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 75 میں وہ شیخ مجیب جس پہ ہمارے سیاستدان ہر وقت بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں نا, ایک طرف سے شیخ مجیب کو ادھر پھینکتا ہے پھر دوسری طرف سے یہاں پھینکتا ہے. یعنی کہ اپوزیشن میں ہر پارٹی کو شیخ مجیب اچھا لگتا ہے, اقتدار میں آ کے وہ غدار ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بھی مجھے یاد ہے خان صاحب کی ایک پریس کانفرنس بنی گالا میں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اپنے آپ کو شیخ مجیب سمجھتا ہے, اور اس طرح کے لوگوں کا پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. اب آ کر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اس کی ویڈیو. یہی بات نواز شریف صاحب پہلے کرتے تھے کہ شیخ مجیب کے ساتھ جو ہوا وہ یاد رکھیں. آج وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب شیخ مجیب کا نام لے رہے ہیں, یہ غدار ہیں. تو اس شیخ مجیب کو 75 میں اسیسینیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہانی تھوڑی سی میں اس کو جو ہے نا وہ کرتا ہوں اس کو ریشنلائز. اور 75 سے 90 تک مارشل لاء رہتا ہے. 15 سال کا مارشل لاء دیکھ کے پھر وہاں پر میس موومنٹ چلتی ہے. میس موومنٹ چلنے کے بعد دوبارہ ڈیموکریسی. اچھا پھر 2007 میں مارشل لاء ڈی فیکٹو, پھر اس کو ختم کرتے ہیں. اور اب پھر یہ چیزیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کمپیریزن کرنا ہے تو معاشروں کا اور میس کا بہت بڑا فرق ہے, ڈفرینس ہے. دیر از اے میسو ڈفرینس ان ہاؤ دے سی پولیٹیکل ایونٹس. ہمارے یہاں پر تو سب سے بڑی تحریک MRD کہہ سکتے ہیں. ایک دو اور جو چلیں وہ یا تو بلوچستان کی حد تک رہی یا فاٹا کی حد تک رہی اور جگہوں پہ رہی. لیکن کراس کلاس کنسنسس نہیں ہوا کبھی بھی کہ ایک ایسی تحریک ہو جو پنجاب میں خیبر پختونخوا بلوچستان ہر جگہ چل رہی ہو. ٹھیک. تو اسی لیے آپ اس سے پہلے کہ کمپیریزن کی طرف جائیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ڈائنامک سیم ہے, نہیں ہے. اچھا. تو یہ جو بھی بندہ انالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ یہاں پر اسی طرح سے ہو جائے گا. سائیکی میں بہت فرق ہے. وہ نیشن اسٹیٹ ہے, آپ نیشن اسٹیٹ نہیں ہیں. کلیم ہم کرتے ہیں کہ ہم نیشن اسٹیٹ ہیں, لیکن پاکستانیت کی ڈیفینیشن پہ آج تک بہت سی کمیونٹیز کا الگ ویو ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کا ایک دوسرا ویو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پرٹیکولر پوائنٹ کو زیادہ ویٹیج نہیں دے رہے, بیکاز پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. آئی مین obviously you can debate about this کہ اٹس دیئر ان آل دا پروونسز. بلوچستان میں نہیں ہے, وہ بلوچستان میں وہ پریزنس نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہے پریزنس ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, یا وہ بالکل ہی بلوچستان سے وائپڈ آؤٹ نہیں ہے, وہاں پہ ہیں, موجود ہیں وہاں پہ. تو یوتھ کی فالوئنگ ہے, یوتھ بڑے ان کو مطلب پاکستان تحریک میں یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس کہ آج کی یوتھ جو ہے وہ زیادہ انکلائنڈ ٹورڈز PTI ہی ہے. اور بنگلہ دیش میں بھی جو کچھ ہوا وہ طالب علموں نے, یوتھ نے بیسکلی اس موومنٹ کو جو ہے وہ کیا. ایون دو ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ کسی سیاسی جماعت نے لیڈ نہیں کیا تھا اس کو, ایک یہ ڈفرینس ہے. الیکشنز کی ریگنگ کے حوالے سے وہاں پہ بھی وہی کنسرنز, یہاں پہ بھی وہی کنسرنز. بالکل. یہاں پہ خان صاحب اندر, وہاں پہ ایز سچ جو ہے وہ خالدہ ضیاء تھی, خالدہ ضیاء, لیکن خالدہ ضیاء کی موومنٹ تو نہیں تھی نا یہ. پھر بھی بہت سی چیزیں پھر بھی آپس میں سمجھ ہوتی ہیں. آئی ہیو ڈس ایگریمنٹس. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو وہاں پر تحریک چلی اس کا کسی سیاسی جماعت یا لیڈر سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں پر ہمیشہ ایک ٹرینڈ دکھائی دیتا ہے پنجاب کے اندر بھی اور جگہوں پہ بھی کہ ہمیشہ لیڈر سینٹرک موومنٹس چلتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو نظر آتش کر لیا. پھر نواز شریف صاحب کا 93 میں واپس آنا, پہلے بے نظیر صاحبہ کا لینڈ کرنا, ایگزائل سے واپس آنا, تب ان کے پیچھے جان دینا. بنگلہ دیش میں ہمیشہ رائٹس بیسڈ موومنٹ چلتی ہے, یعنی کہ ان کے لیے اپنے مطالبات سب سے اوپر ہیں اور لیڈر بعد میں ہے. اچھا. ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ہمارا اینڈ گول لیڈر ہے. مجھے عمران خان چاہیے, مجھے نواز شریف چاہیے, مجھے بے نظیر چاہیے, مجھے بھٹو چاہیے. اچھا وہ بعد میں آ کر جو کرے گا وہ سیکنڈری ہے, وہ مجھے نہیں پتا, بٹ آئی نیڈ دس مین اور دس وومن. وہ جو کچھ بھی کہے وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے, کلٹ ہے نا بیسکلی. لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مارشل لاء بھی نہیں چاہیے,
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حسینہ واجد بھی نہیں چاہیے. خالدہ ضیاء کی بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ پاکستانی میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے نہیں, اس کے لیے ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کی تو پارٹی کے ہیڈ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جو باہر سے آ کے ایڈوائزر ٹو دا گورنمنٹ لگے ہیں ڈاکٹر یونس, ہی از اے نوبیل لاریٹ, اور وہ گرامین نامی جو آرگنائزیشن تھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے. مائکرو فائنانس بینکنگ نے بہت کچھ چینج کیا بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش وہ ملک ہے جس نے 1.5 کروڑ لوگوں کو پچھلے 15 سال میں غربت سے نکالا ہے, اور اتنے لوگوں کو نکالنے کے بعد بھی وہاں پر ریولوشن کی صورتحال ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں کے لوگوں کی ٹالرنس کتنی کم ہے ہم سے. ٹھیک, کیونکہ یہاں پر اگر غربت میں جاتے جا رہے ہیں اور ویسا کچھ نہیں ہو رہا, تو وہاں پر غربت سے نکالنے کے بعد بھی حسینہ واجد سسٹین نہیں کر پائی. تو پہلی چیز تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ وہ رائٹس بیسڈ موومنٹ ہے. یہ جو SAD نامی تحریک ہے جو اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں, ان کی آپ ڈیمانڈ لسٹ پڑھ لیجئے. یہ 2018 سے یہ بات نہیں کر رہے کہ ریگنگ ہو رہی ہے. اب یہ سٹیج ہے کہ انہیں ریگنگ سے بھی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ اتنے ہوپلیس ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی آئے گا نا اس نے یہی کرنا ہے, ہمیں ہماری ڈیمانڈس چاہیے چاہے کوئی بھی دے دے آ کے. ٹھیک ہے. تو اگر تو ریگنگ کے خلاف یہ تحریک ہوتی جو تحریک انصاف یا اور لوگ اس کو اینگلنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو 2008 سے ریگنگ ہو رہی ہے. پہلا الیکشن حسینہ واجد جو ریگ کرتی ہے وہ 2008 کا الیکشن تھا. اس کے اندر بھی وہ کیا کرتی ہے کہ 2008 میں بل لے کے آتی ہے جس سے انٹرم گورنمنٹ ہوگی ہی نہیں. دیر از نو انٹرم گورنمنٹ, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کی نگرانی میں الیکشن ہو رہا ہے. دوسرا بل وہ لے کے آتی ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی امپیچمنٹ کا اختیار. لیکن یہ جو آپ انٹرم گورنمنٹ کا, یہ تو بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, لیکن دنیا کے بہت سے ملکوں بالکل ہوتا ہے. میرے خیال میں انٹرم گورنمنٹ کا تو ایکچولی اگر آپ پرسنٹیج اٹھا کے دیکھیں تو وہ کم ہے. لیکن اس میں ایک فرق ہے نا, اس میں فرق یہ ہے کہ اپوزیشن کے رہنما جیل میں نہیں ہوتے, وہ صدارتی نظام نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اگر الیکشن ہو رہا ہے تو ایسے نہیں ہوتا جس طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے ہوا کہ 20,000 پولیٹیکل ورکر جیل میں تھا بنگلہ دیش میں, 20,000 پیپل بیہائنڈ دا بارز. ٹھیک. تو جب یہ صورتحال کریٹ ہوتی ہے تو وہ ریگنگ اس لیول کی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 2008 کے الیکشن میں اور 13 کے الیکشن میں 150 سے 200 سیٹوں پہ تو امیدوار ہی نہیں تھا اپوزیشن کا. یہاں پر یہ صورتحال ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں شفاف الیکشن ہوتے رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ میں ہی نہیں ہیں, کیونکہ خالدہ ضیاء کی جو نیشنلسٹ پارٹی ہے BNP وچ از فار رائٹ, انہوں نے تو بوائیکاٹ کیا ہوا ہے 2008 سے.